گزشتہ چند دن پہلے پاکستان کے اندر کسی ایک بدبخت نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان میں بڑی شدید توہین کی، اور اس مبارک زبان کو پڑھ کر کی جو اولیاء کی زبان ہے، یعنی سندھی زبان، جو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہے، جس زبان کے ذریعے عشق و محبت کو فروغ ملا، اور وہ شخص کسی ایک ادارے کے ساتھ وابستہ بھی ہے، اور بھرے عام سر عام مجمع کے اندر اس نے معاذ اللہ علیہ کی جناب میں وہ دریدہ دہنی اور وہ گندی گالیاں معاذ اللہ اور وہ فحش کلمات کہے ہیں کہ شرم و حیا کی نگاہیں جھک گئی۔ سوشل میڈیا پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چل رہا ہے، چند نام نہاد بدبخت اور خبیث صحافی بھی اس کے اندر ملوث ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ لکھا کہ میری تو یہ عادت ہے رب کا مذاق اڑانا معاذ اللہ، اور باقاعدہ ٹویٹر پر وہ تمام چیزیں وہ چلا رہے ہیں۔ تو میں ملکی اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ارادہ ہے، ملک کو کہاں لے جانا ہے؟ کبھی ختم نبوت پر ایک کھلیدہ دریدہ دہنی ہوتی ہے، کبھی صحابہ کرام پر ہوتی ہے، کبھی کسی اور پر ہوتی ہے، اب براہ راست اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر ہے۔ مسجدوں کا ایکٹ لا کر آپ گوروں کو خوش تو کر رہے ہیں، مزاروں کا ایکٹ لا کر آپ خوش تو کر رہے ہیں، لیکن اس پاکستان کو کشمیر نہ بنائیے، ملک شام نہ بنائیے۔ اس پاکستان میں جس مقصد کے اس ملک کو لیا گیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ناموس اور محبت اور اس کی عزت ہے۔ برملا کھلے عام ہزاروں کے اجتماع کے اندر وہ شخص ایک نظم پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے الیاذ باللہ اتنے گندے جملے کہہ رہا ہے، وہ آپ تمام نے سن رکھے ہیں الیاذ باللہ، لیکن نہ اس کی کوئی گرفتاری ہو رہی ہے، نہ اس کے پر کوئی پرچہ کٹ رہا ہے، نہ اس کو کوئی گرفتار کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہوئی ہے، جس سے میں ہر مسلمان سے کہوں گا کھل کر اس پر اخلاقی احتجاج کریں، ورنہ آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے، ورنہ آپ کے کلمہ پڑھنے کا کیا تقاضا اور کیا فائدہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے تو یہاں پر سورۃ البقرہ میں ایک اخلاقی احتجاج تو کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ملک کے کسی ادارے اور کسی بھی عزت والے منصب کے خلاف بات کرنا یہ اخلاقی جرم بھی ہے، قانونی بھی جرم بھی ہے، لیکن ساری عزتیں اور سارا ادب جس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اتنی دریدہ دہنی کہ ختم نبوت، صحابہ اور دیگر ذاتوں کے بعد اب اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے لیے لوگ بیٹھ کر ہزاروں کے مجموع میں گستاخانہ نظمیں پڑھ رہے ہوں اور اللہ کو عورت نہ کرنے کا طعنہ دے رہے ہوں کہ تو نے بیوی کیوں نہیں کی، تجھے کیا پتا بیوی کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہنا کہ تو ماں سے پیدا نہیں ہوا، تجھے کیا پتا ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے، یعنی الیاذ باللہ اتنی شدید توہین ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ کہ دنیا کے اندر ہم اپنی وفاداری کا اظہار کریں دین کے ساتھ، اور دین سے محبت، یہاں تک کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت ہمارے ایمان کا حاصل ہے، وہ محبت بھی اصل میں حضور کی محبت نہیں، اللہ کے کہنے پر ہے، اللہ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے، اولیاء سے محبت اللہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ کائنات میں سب سے محبوب شخصیت ہمارے آقا و مولا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود سے نہیں، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے کہنے پر ہے اور اللہ کے فرمان پر ہے۔ تو اس رب کی اتنی شدید توہین کی جائے، ہم اس کی مذمت ہم اداروں سے کریں گے اور ریاست سے کریں گے، کیونکہ ہم اداروں اور ریاست کی محبت اور وفاداری کی بھی قائل ہیں، لیکن اداروں کی ریاست اور محبت کی وفاداری اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ بندہ آزاد اس پاکستان میں گھوم رہا ہے، تم خود لوگوں کو ممتاز قادری بناتے ہو، تم خود ایک گورکھ دھندا ہو، تم ممتاز قادری لوگوں کو بناتے ہو، اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ سڑک پر کوئی اس کو گولی مار دے، کیونکہ لوگ اس مسئلے کے لیے تو اپنی ماں کو باپ کو نہ چھوڑے تو اللہ کی توہین کیسے برداشت کریں۔ تم خود چاہ رہے ہو کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں، اس سے پہلے کہ اس کے اوپر صحیح قانونی دفاع بنے اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ اب اس پر ہمارے کو کہو گے کہ ہم قتل کی دعوت، سن لیجیے، آپ خود مسلمان ہیں، ہم سے اچھے مسلمان آپ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے مسلمان، آپ اچھے مسلمان، لیکن جب رب کو کھلے عام گالی دی جائے اور ماں اور بہن کی گالی معاذ اللہ، تو کس کام کی یہ مسجدیں رہ جائیں آپ کی؟
یہ کلمے کس کام کے رہ گئے اگر کسی کو اس پر نفرت دل کے اندر نہ آئے اور رب کی محبت میں وہ تڑپے نہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرائے. ملک کس لیے ہوتے ہیں, مسجدیں کس لیے ہوتی ہیں, ادب کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم. اللہ فرماتا تمہارے باپ, تمہاری بھائی, تمہاری بیویاں, تمہاری پراپرٹی, تمہارے کاروبار, تمہارا جمع کیا ہوا مال, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کے لیے کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئی, فتربصوا یاتی اللہ بامرہ, تو انتظار کرنا تم پر ایسے ہی حکمرانوں جیسا عذاب آئے گا. آپ بہت بہت ادب اور وفادار طبقے کو منتشر کر رہے ہیں اور یہ انتشار بہت خطرناک. لوگ اپنے خدا رسول کی عزت کے لیے اپنے باپ کے سر کو بھی اتارنے میں آسرا نہیں کرتے. یہ اسلام ہے, یہ صحابہ کی تعلیم ہے, یہ دین ہے, یہ وفاداری ہے. کس رب کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس ملک کے اندر خدا کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور وہ عذاب پھر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ قانونی ہے, اخلاقی ہے کہ ان پر قانونی چارہ جوئی کی جائے اور قراروائی کی سزا دی جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ قوم پھر اپنا حق خود حاصل کرے. ہم تباہی کو آنے سے پہلے متنبع کر رہے ہیں, آپ سے شکایت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں, تو پھر آپ کے آگے کچھ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک سسٹم سے چلنے والے لوگ ہیں, عدالتوں اداروں کا دروازہ کھٹکھٹانے والے لوگ ہیں, اور آپ کو متنبع کر رہے ہیں بار بار یہ قوم بیزار نہ ہو جائے کہ ہر چیز کو پار کر جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے, قرار واقعی سزا دی جائے, ورنہ ان قریب دمادم مسقلندر ہوگا. یہ ملک کسی کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نہیں لیا گیا, یہ خدا کی عزت کے لیے لیا گیا ہے, اور پھر ہر ایک کا ادب خدا کے لیے ہوگا اور رسول کے لیے ہوگا. ہم نے کلمہ زمین کا نہیں پڑھا, ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں, ہم وطن پرست نہیں ہیں, ہم خدا پرست ہیں. اور خدا کے لیے وطن ہے, خدا کے لیے ادارے ہیں, خدا کے لیے باپ ہے, خدا کے لیے رسول ہے, اور خدا کے لیے سب کچھ ہے. شرم آنی چاہیے پیروں کو, مولویوں کو, تنظیموں کو کہ اگر وہ اس ایشو پر نہ بولیں تو کس کام کی پیری اور کس کی عبادت کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک یہودی نے یہ کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو, صدقہ دو, کہ کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ. حضرت صدیق اکبر نے اس کے منہ پر کھینچ کر مارا تو وہ زمین پر جا کر گرا, اور ہم بھی منہ پر ماریں گے, اس کا منہ توڑ دیں گے جو اللہ کے خلاف بولے گا, جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف بولے گا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ہمارا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ یہ ریاست اسلامیہ ہے, خدا اس کو قیامت تک سلامت رکھے. اور آج جمعے کا دن ہے, خدا ان ناصروں کو اس ملک سے دفاع کرے. آج ان پیروں کو بھی آنا چاہیے جو افضلیت کے مسئلے میں مولا علی کے لیے بڑی محبت دکھا رہے تھے. آج ان کے نقارے اللہ کی محبت کے لیے کیوں خاموش ہیں؟ لڑا دیا ساری امت کو, نہیں ہم تو مولا علی کے بیٹے ہیں. تو مولا علی کا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو علی نے جس رب کے لیے گردن کٹا دی, اور جس کے بیٹے حسین نے گردن کٹا کے کہا کہ فزت بربک الکعبہ, فزت برب کعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم اب میں نے اپنی محبت کا تقاضا ادا کیا کہ میری گردن اور میری پیشانی مٹی میں لاٹ دی جائے اور میرا رب خوش ہو جائے. تو نکلو سیدوں باہر آؤ نا, صرف تعزیہ کے لیے آؤ گے؟ علی کا پہلا نمبر کہنے کے لیے آؤ گے یا رب کی عزت کے لیے بھی آؤ گے؟ آنا پڑے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں سورہ اخلاص میں اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ قل هو اللہ احد, وہ احد ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. تم عورتوں کی محبت, یہ عورتوں کی محبت کے ضمن میں خدا کی توہین کی جا رہی ہے. کہتے عورت کا کیا مقام ہے؟ وہ تو رب سے پوچھو کہ وہ کسی سے کیوں پیدا نہیں ہوا, اس کو کیا پتا ماں کیا ہے, معاذ اللہ, لیاذ باللہ. جبکہ قرآن کہتا اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے.